بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں کچھ دن باقی ہیں اور لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں زیادہ نکالیں، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج کے کچھ کوشچن آنسر ہیں جو لوگ موسٹلی پوچھتے ہیں، یہ سوال زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں، تو سوچا کہ اسی کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی اور آپ لوگوں کے لیے جو کنفیوژن اگر کسی کو ہو تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر جو امپورٹنٹ ہیں، جو زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں زکوٰۃ کے اور دوسری چیزوں کے، تو اگر کسی کا کوئی رہ جائے تو وہ پھر کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو میں کوشچن آپ لوگوں کو جو بتا رہا ہوں اس کے آنسر اور کوشچن دونوں چیزیں میں بتا رہا ہوں، اگر اس میں کسی کی سالو ہو جائے، کسی کا اگر یہی والا سوال کسی کا اور ہو تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کا کوئی اور سوال ہے تو وہ پھر مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیں۔ اچھا، سب سے پہلا سوال جو ہے نا، وہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے؟ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہوتی ہے، کہ سونا ہے، چاندی ہے اور کیش اور مال تجارت ہے۔ 4 چیزیں ہوگی جن کے اوپر جو ہے یہ ہوتی ہے۔ اب گولڈ کی جو مقدار ہے وہ 7.5 تولہ ہے، اور 7.5 تولہ سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ 7.5 تولہ ہو گیا تو مقدار نصاب پہ پہنچ گیا۔ 52.5 تولہ چاندی ہے، اور کیش آپ کے پاس جو رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے مال تجارت وغیرہ جو ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ گولڈ نہیں ہے، کم ہے، تو پھر وہ باقی کیش، تھوڑا گولڈ، تھوڑا چاندی، سب کو ملائے گا، اور نصاب 52.5 تولہ چاندی تک اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ دے گا۔ اچھا، دوسرا سوال اس کے اندر یہ تو میں نے آپ کو نصاب بتا دی۔ دوسرا سوال، کچھ سونا چاندی اور دیگر سامان ہو تو کیا کریں؟ جو ابھی میں نے آپ کو بات بتائی نا، کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ تھوڑے سے نقد پیسے ہیں اور کچھ مال تجارت ہے، اور ان سب کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ تک پہنچ جائے تو پھر وہ زکوٰۃ اس کی پے کرے گا۔ اچھا، کتنی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ زکوٰۃ کتنی ہونی چاہیے؟ 2.5% ہوتی ہے زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے۔ سونا چاندی اور مال تجارت کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ 2.5% 2.5% ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے 1 لاکھ کے اوپر آپ 2,500 روپے بنتے ہیں، تو آپ کے پاس جو بھی ہے، گولڈ ہے، چاندی ہے، کیش ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو اکٹھا سب کر لیں، اور اس کے بعد لاکھ کے اوپر 2,500 روپے بنتے ہیں تو وہ آپ نکال دیں، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں میں کس کو زکوٰۃ دینا درست ہے، کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ یہ بھی سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں والدین کا اپنی اولاد کو اور اولاد کا اپنی والدین کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ماموں، خالہ، چاچا، ٹھیک ہے، بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، اور بلکہ اس کے اندر ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک آپ کو صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ جو آپ دے رہے ہیں ان کو، اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اچھا، یہ بھی لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے یا ہم کسی اور مہینے میں؟ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا نصاب جب شروع ہوتا ہے، جس تاریخ سے آپ نے گولڈ لیا، اس کا سال جب پورا ہو جائے گا، وہ کسی مہینے میں آپ زکوٰۃ اس کی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اجر زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کا، تو اس لیے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں زیادہ نکالیں، لیکن یہ سمجھنا کہ صرف رمضان میں ہی زیادہ ثواب ملے گا اور کسی اور میں ثواب زیادہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہا کریں ہر مہینے میں، لوگ تو ضرورت مند ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ رمضان میں پھر تھوڑا زیادہ بچا لیا کریں زکوٰۃ کے پیسوں کو، تاکہ اس میں زیادہ آپ دے سکیں۔ اچھا، کیا کسی خیراتی ہسپتال میں، یہ اگلا سوال ہے، کیا کسی خیراتی ہسپتال وغیرہ میں اگر ہم ادویات لے کے دیتے ہیں زکوٰۃ کی؟ یہ سوال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح استعمال کرنا جائز ہے ہسپتال میں زکوٰۃ کی رقم کو، اور اس رقم سے دوائیں خرید کر مریضوں کو مفت دی جائیں، یا ہسپتال کا عملہ ڈاکٹروں کو اس کی جو پے وغیرہ ہوتی ہے وہ اگر ہم دینا چاہیں، تو اس میں پہلی صورت جو ہے نا کہ آپ ڈاکٹروں، وہ جو دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ اگر آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے لیں اور وہاں پہ جا کے مریضوں کو آپ تقسیم کر دیں، ان میں دے دیں جو ان کو ضرورت ہے، تو وہ تو جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں نا، کسی کے پے دینا، وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ڈاکٹروں کی پے وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کے آفس میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے، یا آپ کی دکان پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، یا کہیں پر بھی کوئی بھی آپ نے ورکر رکھے ہوئے، آپ اس کو بھی اس کی پے جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دے سکتے۔ پے آپ الگ سے دیں گے، زکوٰۃ کا اگر مستحق ہے تو آپ زکوٰۃ الگ سے دے دینا چاہے تو دے دیں، لیکن اس کو پے جو ہے وہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہسپتال میں جو آلات وغیرہ، جو مشینری وغیرہ جو خریدی جاتی ہے، وہ بھی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ اور اس طرح ہسپتال کی جو تعمیر وغیرہ ہوتی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے استعمال نہیں کر سکتے اس کا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو مستحق ہوتا ہے نا،
زکوٰۃ کا جو مستحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو وہ رقم دے دیں زکوٰۃ کی جتنی بھی آپ کی 10 20 50 100 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جتنی بھی رقم آپ کی بنتی ہے زکوٰۃ کی، وہ جو مستحق ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ اس کو وہ زکوٰۃ کے پیسے دے دیں. آپ اس کو مالک آپ نے بنا دیا کہ یہ بھائی ہم نے تجھے زکوٰۃ دی تھی. اب اس کی مرضی ہے، وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ہسپتال میں دے دے، ٹھیک ہے، اب اس کی تعمیر میں دے دے. آپ نے اس کو مالک بنا دیا، اس کو کہتے ہیں تملیغ کرنا. آپ نے اس کو مالک بنا دیا نا، اب وہ اپنی مرضی سے جا کے چاہے وہ مشینیں خرید کے دے دے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کی تعمیر میں لگا دے، چاہے وہ کس میں بھی لگا دے، وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ ڈائریکٹلی اس کو جو زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہ رہے ہیں نا، تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آج کل بھی اب جو ہے نا مدارس میں بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں زکوٰۃ کے پیسے استعمال ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں نہیں ضرورت ہوتی، زکوٰۃ نہیں لگتی یا نہیں لگا سکتے اس میں یا کچھ. جیسے مسجد کی تعمیر، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، مدرسے وغیرہ میں لگ جاتی ہے، تو مسجد کی تعمیر میں پھر کیا کریں؟ تو کیونکہ لوگ تو آج کل زیادہ تر جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کی جو ہے وہ تاکہ ہماری زکوٰۃ بھی اتر جائے. تو اس لیے اب مدرسے والے بھی جو ہے نا وہ اس کو تبلیغ کر لیتے ہیں، تو وہ رقم جو ہے نا وہ ساری اصل بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو جس میں بھی لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ نہیں رہتی ہے، ان کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے جنہوں نے دی ہوتی ہے. لیکن آپ نے جس کو ایک مالک بنایا جو مستحق تھا، اس نے مالک بنا کے پھر آگے وہ جس کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے عشر کیا ہوتا ہے؟ پانچواں حصہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عشر جو ہوتا ہے زمین میں سے. عشر سوری پانچواں حصہ نہیں، عشر کہتے ہیں یہ جو زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے نا، جو کاشتکاری ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حصہ ہے. زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پر بھی عشر واجب ہوتی ہے. اگر زمین بارش کے پانی سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ جو بارش برستا ہے، اگر اسے سراب کی جاتی ہے تو 10واں حصہ یعنی 10% اس میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ پے کرے گا، جو بھی اس کا منافع آتا ہے، جو بھی اس کی تجارت ہوتی ہے. اور اگر کنویں کا پانی ہے یا نہر کا پانی ہے جس کو خریدا جاتا ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے کہ وہ چلاتے ہیں، اس کے پیسے دیتے ہیں، پھر وہ پانی آتا ہے اور پھر سراب ہوتا ہے، تو پھر اس کا جو ہے نصف عشر یعنی 20واں حصہ عشر میں دینا فرض ہے، یعنی 5%. یہ 5% بنتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے. تو یہ دینا جو ہے وہ ہے. اور جو 10% بنتا ہے اس کا وہ جو آسمان سے بارش ہوتی ہے نا، اس کا وہ 10% ہوتا ہے اور اس کا 20% ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شیئرس پر یہ جو لوگ شیئرس وغیرہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. فیکٹریاں، کارخانے، جو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، بشرطے کہ اس کی قیمت چاندی کے نصاب 52.5 تولہ کے برابر ہو. یعنی یہ فیکٹریوں کے، کمپنیوں کے جو شیئرس ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، کمپنی کے نہیں، شیئرس کی بات ہو رہی ہے. آپ کسی بھی کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں، اگر اس کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے قریب جاتا ہے. آج یہ 52.5 تولہ چاندی آج کل میرے خیال سے 1,20,21,000 کے قریب ہے. گولڈ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 52.5 تولہ کے برابر ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ لگتی ہے. اور شیئر جو ہے اگر آپ تجارت کے لیے لیے ہیں، یعنی لین دین کے لیے، بیچوں گا پھر خریدوں گا پھر بیچوں گا، تجارت ہوگی نا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور ویسے بھی شیئرس تو بندہ بیچنے خریدنے کے لیے لیتا ہے، پروفٹ جب ہو تو اس کے اندر کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے. ہاں، کوئی گھر وغیرہ بنانے کے پلاٹ وغیرہ انسان خریدتا ہے، تو اگر وہ جو پلاٹ ہے اس نے بیچنے کے لیے لیا ہے، نیت اس کی یہ، تو پھر اس کے پہ بھی زکوٰۃ لگے گی جب سال گزرے گا. اور جب سال گزرنے کے بعد جو قیمت ہوگی وہی زکوٰۃ اس پہ لگے گی. لیکن اگر اس نے خریدنے کے لیے لیا ہے، یعنی اس کے اوپر گھر بناؤں گا اپنا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی. سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہیں. جو زیور وغیرہ جو ہوتے ہیں لوگوں کے پاس گھروں میں بھی رکھے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا حساب ہے؟ اچھا، اور جو زیورات استعمال کرتی ہے اس میں کچھ زیورات والدین کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ ایک سوال پہلا والا ہو گیا، یہ دوسرا اسی کی پارٹ ہے کہ جو والدین وغیرہ جو زیورات دیتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہے، شادی پہ دیتے ہیں یا ویسے دیتے ہیں، اور اگر شوہر جو دیتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ کا کیا حساب ہے؟ اب اس کی زکوٰۃ جو والدین دیں گے، یہ شوہر دے گا یا بیوی خود دے گی؟ تو بھائی اس میں یہی صورت ہے کہ جو زیورات وغیرہ جو ہیں جو شوہر دیتا ہے، اب اس نے اس کو مالک بنا دیا بیوی کو ایز اے گفٹ. جب اس نے گفٹ دیا تو وہ ظاہر سی بات ہے عورت مالک بن جاتی ہے، تو پھر عورت جو ہے نا وہی اس کی زکوٰۃ پے کرے گی. اس طرح والدین جو گولڈ دیتے ہیں اپنی بیٹی کو شادی پہ دیتے ہیں، ویسے دیتے ہیں، تحفتاً دیتے ہیں یا اس کو مالک بنا دیتے ہیں، تو پھر بیوی ہی دے گی، ان کی بیٹی دے گی، والدین نہیں دیں گے. لیکن اگر والدین نے ان کو ویسے ہی دیا پہننے کے لیے اور پھر بعد میں واپس لے لیتے ہیں، تو پھر والدین اس کی زکوٰۃ دیں گے، پھر بیوی نہیں دے گی، لڑکی نہیں دے گی. اچھا، خالص سونے اور خالص چاندی سے بنی ہوئی چیز اگر نصاب کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سونے چاندی کی جو بھی زیورات وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے. زیور، برتن، سونے اور چاندی کے بٹنس وغیرہ، ٹھیک ہے نا، جو بھی چیزیں، بٹن ہیں، بسکٹ ہیں، چاہے وہ کوائنس ہیں گولڈ کے، کوئی بھی صورت بنتی ہے جو وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے. استعمال کرنے کے لیے ہوں یا تجارت نیت سے رکھے ہوں یا کسی کو تحفے میں دینے کے لیے ہوں، سب کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے.
والدین اور شوہر کی طرف سے دیے گئے زیورات اگر عورت کو ملکیت بنا دیا جائے گا تو پھر عورت دے گی، اور اگر مالک نہیں ہے تو پھر جس نے دیا ہے تو پھر وہی اس کی زکوٰۃ پے کرے گا۔ اور اگر صرف پہننے کے لیے والدین یا شوہر کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے تو والدین اور شوہر زکوٰۃ اس کی فرض کریں دیں گے، پھر لڑکی کے اوپر نہیں ہے جو بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ یعنی پچھلے سالوں میں جیسے ابھی 2023 چل رہا ہے اور کسی کی پیچھے 4-5 سال کی زکوٰۃ باقی ہے اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، اب اس کے بعد گولڈ ہے تو وہ گولڈ کی جو اس ٹائم کی قیمت تھی وہ چیک کر لے، نیٹ کے اوپر پتہ چل جاتی، 2016 کے وہ لکھے گا تو آ جاتا ہے اس کے اوپر، تو وہی ہے 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالے گا ساری، اور اس کو دینی پڑے گی، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کوئی کہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میں کہاں سے تو گولڈ بیچے گا، جو پیسے آئیں گے اس کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح عورت کا بھی یہ، بیوی کا بھی یہی ہے، وہ کہے جی مجھے تو اتنی پاکٹ منی نہیں ملتی ہے، میری جیب میں تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے، تو میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ تو وہ اپنی گولڈ بیچے، کوئی بھی چھوٹی چیز بیچ دے گولڈ کی، اور جو اس کے پیسے آئیں گے اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ تو دینی پڑے گی، اس کی تو بڑی سخت سزا ہے زکوٰۃ کی تو، اور پھر اگر جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا تو مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر ڈبل اجر ثواب بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اچھا، جہیز میں دینے کے لیے والدین کے پاس جو سونا اور چاندی موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اگر فرض ہے تو والدین پر یا لڑکی پر؟ جہیز پر جو جہیز کے لیے جو جمع کیا جاتا ہے سونا، ٹھیک ہے نا، اب والدین جو ہے وہ جیسے شادی 2-3 سال بعد ہوتی ہے تو پہلے سے اس کو تھوڑا تھوڑا جمع کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ مہنگا ہوتا ہے تو پیسے اتنے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کریں گے تو آسانی ہو جائے گی ذرا۔ تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو گولڈ ان کے پاس جب تک والدین اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے بالفرض آج انہوں نے ایک سیٹ خرید کے لیا یا انگوٹھی یا چین یا کوئی بھی خرید کے لائے، اب اس کے بعد اگر سال گزر جاتا ہے اور مالک اس کے والدین ہی ہیں، ابھی انہوں نے بیٹی کو مالک نہیں بنایا، تو پھر تو والدین ہی اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر انہوں نے بیٹی کو مالک بنا دیا اور بیٹی اگر بالغ ہے تو پھر بیٹی اس کی زکوٰۃ دے گی، اور اگر بیٹی بالغ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اگر والدین نے بیٹی کو زیورات کا مالک بنا دیا اور بیٹی بالغہ ہے تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مالک بنانا نا ہر اس میں بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مالک نہیں بنایا تو پھر جس نے خریدا ہے وہی اس کی سال بعد گزرنے کے بعد زکوٰۃ اس کی پے کرے گا، اور اگر نابالغہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بیٹی کو اگر مالک نہیں بنایا گیا تو زکوٰۃ والدین کی ملکیت شمار ہوں گے اور والدین پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سونا چاندی اور تجارت کی چیزوں کی قیمت خرید کا اعتبار کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے یا قیمت فروخت کا اعتبار کیا جائے گا؟ نہیں، جب آپ نے گولڈ اگر بالفرض اگر آج خریدا ہے، آج اگر 19 تاریخ ہے مارچ کی، اگر آج آپ نے خریدا ہے اور اگر اگلے سال 2024 کی 19 مارچ کو جو قیمت گولڈ کی ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، لوگ ہر مہینے کچھ کچھ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، تو آپ دیتے رہا کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو، لیکن آپ اس کو لکھ لیا کریں کہ میں نے اتنی اس مہینے اتنی زکوٰۃ، اس مہینے اتنی زکوٰۃ، اس مہینے اتنی زکوٰۃ دے دی، اس مہینے اتنی زکوٰۃ دے دی۔ جب آپ کا اگلے سال کا مارچ آئے گا تب آپ وہ کاؤنٹ کر لیں گے پورے سال میں آپ نے کتنی زکوٰۃ دی، 50، 60، 70، 80، 1000 جتنے بھی بنے آپ کے، جو بھی ہے ایگزامپل دے رہا ہوں، تو وہ آپ کے بنے۔ اب اس ٹائم جو ریٹ ہے گولڈ کا یا چاندی کا یا جو بھی ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیں، اس کو ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ جو بھی ہوتا ہے وہ کر لیں، تو جو بھی رقم بنتی ہے جو آپ نے پہلے دے چکے اس میں سے مائنس کریں، جو باقی بچی ہے وہ آپ اکٹھی اس کو ادا کر دیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز بھی یاد آ گئی مجھے اب آپ کہیں کہ جو میری باقی بچ گئی ابھی میں اتنی نہیں دے سکتا، میرے پاس پیسے میرے پاس کم ہے، مینس کیا کہ 30,000 آگ پہ بقایا رہتے ہیں جو زکوٰۃ کے آپ نے اسی سال کے اندر پے کرنے تھے، سال پورا ہو گیا 30,000 باقی، آپ کہتے ہیں میرے پاس 10,000 روپے ہیں، 20,000 ابھی میرے پاس نہیں ہے، تو میں وہ اس کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو دینا ضروری ہے، اور کوشش یہ کیا کریں کہ وقت پہ ادا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے لیٹ نہ کریں اس کے اندر، کیونکہ جتنا انسان لیٹ کرتا تو پھر اس کا دل نہیں کرتا دینے کو، اور پھر مسئلے پھر زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خرید کر دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، تاہم رقم کی صورت میں دینا افضل ہے، کیونکہ لوگ راشن وغیرہ بھی بہت دیتے ہیں، خرید کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ راشن جو ہے نا، ہر جگہ سے انسان راشن ہی دے رہا ہوتا ہے ہر کوئی، تو راشن پورے مہینے کا سمجھ لیں کہ لوگوں کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے 10 کلو آٹا یا 15 کلو آٹے کا تھیلا دے دیا تو وہ اس کا پورا مہینہ آرام سے نکل جاتا ہے، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ یا اگر کسی نے آئل کے ایک پورا 5 کلو کا پیکٹ دلا دیا، یہ چاول دلا دیا، تو پورا مہینہ نکل جاتا ہے۔ اب ہر گھر والے اس کو راشن دی جا رہا ہے تو وہ اتنا سارا راشن کیا کرے گا؟ اب اس نے عید اگر ہے رمضان میں جیسے لوگ زیادہ نکالتے ہیں تو عید پہ اس کو کپڑے بنانے ہیں، بچوں کے لینے ہیں، اپنے لینے ہیں، جو بھی اس کو کرنا ہے، اور دوسری ضروریات ہوتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو پیسے دے دیں اپنی مرضی۔ اگر وہ منہ سے کہہ گیا مجھے راشن دلا دو تو پھر آپ راشن دلا دیں، پھر ظاہر سی بات ہے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہ مجھے پیسے دے دو تو پھر اس کو پیسے دے دے تاکہ وہ اپنی دوسری ضروریات بھی اس سے پوری کر لے، نہ کہ وہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ
فکس کر دیں گے نہیں تجھے راشن ہی دیں گے، تو بھائی وہ اتنے راشن کا کیا کرے گا جب اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ تو پھر زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں افطاری اس میں، لیکن جو مستحق ہوگا اس کو آپ کروا دیں، جو غیر مستحق ہے اس کو نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بھی اس کو بٹھا کے نہیں کروا سکتے، یعنی جو مستحق ہے اور جو غیر مستحق ہے ان دونوں کو ایک ہی دسترخوان پہ بٹھا کے نہیں کروا سکتے، کیونکہ وہ تو زکوٰۃ کے پیسوں کی افطاری ہے، جو غیر مستحق ہے اس کے اوپر تو لگتی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ تو وہ پھر اس کے لیے تو جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن اگر آپ اس کو مالک بنا دیں، جو مستحق ہے اس کو مالک بنا دیں اس سب چیزوں کا، جس طرح ابھی میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، پھر وہ آگے سب کے سامنے رکھ دیں اور پھر سب مل کے کھا لیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے مالک نہیں بنایا، اگر الگ الگ ہے، تو پھر آپ اس کو جو ہے نا بتا دیں بھائی یہ زکوٰۃ کے اس میں سے، اور جو غیر مستحق ہے اس کو پھر زکوٰۃ کے اس میں سے نہ دیں، کیونکہ اس کے اوپر وہ نہیں لگتی ہے۔ اچھا، آخری سوال اس کے اندر یہ کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا، وہ اس چیز کو اچھا سمجھتے نہیں، مجبوری کے تحت وہ لوگ وہ چیز لے رہے ہوتے ہیں، ورنہ صدقہ زکوٰۃ کھانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کو نہیں اچھا لگتا ہے، لیکن مجبوری، پیسے نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ کھاتے ہیں، تو اس لیے ضروری نہیں ہے بتانا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو تحفہ تن بھی کہ یار میری طرف سے تحفہ لے لو، کیونکہ آپ کی نیت تو زکوٰۃ کی ہے اور اللہ کو آپ کی نیت کا پتہ ہے، تو بات ختم ہوگی۔ اب لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنا ہو جی میں نے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے 10,000 میں سے میں نے یہ دیا یہ دیا دیا، وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کچھ سوال تھے جو امپورٹنٹ تھے، جو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، اور جو نارملی یہی سوالوں میں لوگ زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور بھی سوال ہوتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں وہاں پہ آپ کو آنسر کر دوں گا۔ باقی اس میں سے اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھی آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی میں آپ لوگوں کو وہاں پہ جواب دے دوں گا۔